بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم سبق 2B میں گرامر کا جو حصہ دہرائیں گے وہ زیادہ تر اسم سے متعلق ہے، جس میں مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، یہ اسم ہم جو ہے دیکھیں گے۔ یہ دہرائی ہم ٹی پی آئی کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن، جس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے تیزی سے کسی چیز کو سیکھا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ یہ اشارے اور یہ تمام اپنے حصے استعمال نہیں کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے، اس سے پہلے ہم یہ 6 ضمائر پڑھ چکے ہیں۔ وہ 6 ضمائر ہیں جو اس پورے سلیبس یا کورس کا جو ہے بنیادی حصہ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ انہی کے ذریعے جو ہے ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیجئے۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ تو یہ 6 ضمائر جو ہیں یہ 2 کے جوڑے ہیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ 3 جو ہے پیئر یا جوڑے بنتے ہیں۔ ان کو آپ نے اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی میرے ساتھ جو ہے اس سوال و جواب کے حصے کو کرے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ چلیے، داؤد آپ آ گئے ہیں تو آپ ہی اس کا جواب دیجئے۔ آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ پلیز یہ بند کر لیجئے جنہوں نے اپنی اسکرین آن کی ہوئی ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ ہم ہوا مسلمون، ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ من ہم، وہ سب کون ہے؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ دہرائیے اشاروں کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ من ہم، وہ سب کون ہیں؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان۔ تو لہٰذا یہ جو بات چیت کے یا ڈائیلاگ کے جو جملے آتے ہیں، ان میں آپ نے 2 کام کرنے۔ ایک تو یہ ہے اشارے کرنے ہیں جو جس چیز کا بنتا ہے، اور دوسرا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں جب آپ کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوتے جائیں گے۔ یہاں صرف ایک اضافی پوائنٹ جو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اس کو آج پکا کر لیجئے، آپ اپنی کورس کی ابتدا میں ہیں، کہ جب بھی ہوا سوال میں آتا ہے تو جواب میں بھی ہوا ہی آئے گا۔ من ہوا، ہوا مسلم۔ جب ہم آئے گا سوال میں تو جواب میں بھی ہم ہی آئے گا، من ہم مسلم۔ لیکن جب انتا آئے گا سوال میں تو اس کا جواب ہمیشہ آنا ہو۔ من انتا، آپ کون ہو؟ انا مسلم۔ اور من انتم، آپ سب کون ہو؟ اس کا جواب ہمیشہ نحنو کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ 3 جوڑے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ہوا کے لیے ہوا ہمیشہ، ہم کے لیے ہم، انتا کے لیے آنا، اور انتم کے لیے نحن۔ عربی گرامر میں جتنے بھی الفاظ یا کلمے ہیں ان کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم جو ہے کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ،
زید یا صفت جیسے مسلم، مومن، صالح. اس کی پہچان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ الف لام شروع میں آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. ایک دوسری پہچان اس کی یہ ہے اگر کسی لفظ یا کلمے کے آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر آئیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. تیسری پہچان یہ ہے اگر کسی کلمے کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. فعل ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حرف البتہ یہ جو ہے یہ ہم نے کچھ پڑھ لی ہیں، کچھ آگے آئیں گے جیسے بی، لی، من، فی، انا. یہ وہ کلمے ہیں جو جملوں اور اسموں میں فعلوں کو یا اسموں کو آپس میں ملاتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ ایک اسم ہے کتابن، کیا آیا؟ دو پیش. اس کے اوپر دو زبر بھی آ سکتے ہیں جیسے کتابن، دو زیر بھی آ سکتے ہیں کتابن. تو یہ ہم نے پہچان دیکھی تھی کہ وہ کلمہ جس پہ دو پیش، دو زبر یا دو زیر آئیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. اگر یہ دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ آئے تو یہ اسم نکرہ یعنی عام نام ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کتاب. لیکن اس کی تین حالتیں ہوں گی، دو پیش، دو زبر، دو زیر. یہ دیکھیں جب اس کے ساتھ الف لام مل جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا کتاب عام کتاب تھی، لیکن جب الکتاب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا خاص کتاب. آئیے دیکھیے جب کسی اسم کے ساتھ الف لام لگتا ہے تو اس میں دو تبدیلی ہوتی ہے. نمبر ایک، اگر اس میں دو پیش تھے تو ایک پیش رہ جاتا ہے. اگر دو زبر تھے ایک زبر رہ جاتا ہے. اگر دو زیر تھے تو ایک زیر. ایک تبدیلی تو یہ ہوتی ہے کہ الف لام جو ہے وہ تنوین یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر کو ختم کر کے ان کی جگہ ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر. دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، وہ پھر عام نہیں رہتا. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دی بک، خاص بک، اور عام بک کو کہتے ہیں آ بک. لیکن دا آ بک نہیں ہوتا، ہمیشہ یا تو آ بک ہوگا یا دی بک ہوگا. یہ دیکھیے الف لام دو پیش والے اسم کے ساتھ لگا تو کیا ہوا؟ ایک پیش رہ گیا الکتاب. اور دو زبر والے کے ساتھ لگا تو کیا بن گیا؟ ایک زبر رہ گیا الکتابہ. اور دو زیر والے کے ساتھ لگا تو ایک زیر رہ گیا، کیا بن گیا؟ الکتاب. تو لہٰذا یہ آپ نے پکا اصول آج یاد کر لینا ہے، لکھ لینا ہے اپنے ساتھ کہ جب بھی الف لام لگے گا تنوین ختم ہو جائے گی. دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں رہیں گے، ان کی جگہ ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر آئے گی. آپ نے اب تک جتنا پڑھا ہے دو اسباق میں یہ کچھ خاص اسم ہیں جو آپ نے پہچان لی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. اس میں آپ نے دیکھا الرحمن، یہ کیا ہے؟ اس میں خاص الف لام لگا. دوسری بات دیکھیں اس پہ کوئی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک زیر ہے. الرحیم دیکھیں ایک زیر ہے. العالمین ایک زبر ہے. الحمد ایک پیش ہے. الشیطان ایک ہے. اسی طرح الرجیم ایک ہے. یعنی جب بھی الف لام لگے گا تو دو پیش، دو زبر، دو زیر ختم ہوں گے. ان کی جگہ اگر دو پیش تھے تو ایک پیش آئے گا، دو زبر تھے تو ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر تھے تو ایک. یہ پکا قانون ہے، اس کو آپ نے گرامر میں آج سے یاد کر لینا ہے. جہاں کہیں کسی لفظ پر دیکھیں الف لام آ رہا ہے فوراً پہچان لیں گے اس میں. اور اس کی مزید پہچان یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر. یہ ایک طریقہ ہے عام اسم کو معرفہ بنانے کا. یہ پہلا ٹیبل میں کرتا ہوں، دوسرے ٹیبل میں آپ سے کراؤں گا. اس کے دو ٹیبل اور ہیں. مسلم دو پیش کے ساتھ الف لام لگایا، کیا بنا؟ المسلم، ایک پیش ہے. مومن دو پیش تھے.
الف لام لگا ہے کیا بنا المؤمن. صالح 2 پیش تھے, الف لام لگا ہے کیا بنا الصالح. کافر 2 پیش تھے, الف لام لگا کیا بنا الکافر. مشرک 2 پیش تھے, الف لام لگا کیا بنا المشرک. آئیے یہ اگلا ٹیبل آپ میں سے کوئی کرائے. یس, ہینڈ ریز کیجئے پلیز. 2 زبر کے ساتھ جو ہے یہ ٹیبل جو ہے کون کرائے گا؟ سیم ٹیبل. یس, فیضا ندیم. مسلم, مسلم ڈبل کیا بنے گا اس سے؟ مسلمن المسلمہ. ویری گڈ. مؤمنن مومن المؤمنہ. صالحا. الصالحہ. ویری گڈ. کافرن الکافرہ. مشرکن. المشرکہ. ویری گڈ, زبردست. مطلب ہے آپ کو یہ پوائنٹس مل گئے. اب یہ 2 زیر والے آ گئے, وہی ٹیبل ہے. کون کرائے گا؟ کوئی اگلا چلیں جی. سیکا کنول آپ کرائیے. مسلمین. سائکا انمیوٹ کیجئے. چلیں وہ نہیں کر رہی ہیں. محمد قاسم آپ انمیوٹ کیجئے. محمد قاسم کو کرانے دیں, ابھی آپ کو اگلا ٹیبل کرائیں. محمد قاسم پلیز. مسلمین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. المسلمہ. نہیں بیٹا, یہی تو دکھانا تھا, یہی تو ساری کمال. میں جب کروں 2 زیر آئے گا تو اس کی جگہ 1 زیر رہ جائے گا. یہ المسلمہ نہیں بنے گا, یہ المسلمی بنے گا, زیر کی آواز لے گا المسلم. چلیں اگلا دہرائیے. مومنین. المومنہ. نہیں, آپ میوٹ کر لیجئے. عائشہ آپ کرائیے پلیز. مسلمین تو اس کا ہوگا المسلمی. مؤمنین ہے تو المؤمنی. صالحین الصالحی. کافرین الکافری. مشرکین المشرکی. یہی آج کا جو ہے اس سبقوں کا یا اسم کا خاص حصہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہ اگر کسی اسم پہ 2 پیش ہیں, الف لام لگنے سے صرف 1 پیش رہ جائے. اگر 2 زبر ہیں, الف لام لگنے سے 1 زبر ہے. اگر 2 زیر ہیں, الف لام لگنے سے 1 زیر ہے. اور اس کی آواز اس کے مطابق تبدیل ہوتی ہے. پیش کی آواز, زبر کی آواز, زیر کی آواز جو ہے وہ آئیں گی. چلیے اور دیکھ لیتے ہیں. آج دوسری چیز جو ہم نے پڑھنی تھی اسم میں وہ یہ ہے کہ جمع بنانے کا طریقہ. جمع بنانے کے کئی طریقے ہیں عربی میں. ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو نون لگا. اگر کسی اسم پہ 2 پیش ہوں تو اس کے آخر میں واو نون لگتا ہے. جیسے مسلمون سے مسلمون. اور اگر 2 زبر ہوں پھر کیا لگتا ہے؟ یا نون لگتا ہے. مسلمن سے مسلمین. اور اگر 2 زیر ہوں تب بھی یا نون لگتا ہے. مسلمین سے مسلمین. اب آئیے اس کی میں آپ کو مشق تھوڑی سی کرا دوں. یہ دیکھیے, مسلمن 2 پیش والے سے مسلم, مسلمون. اور مسلمن اور مسلمین دونوں کے لیے یا نون ایک ہی بنتا ہے. تو اس کو بھی ابھی آپ غور سے توجہ سے دیکھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ جب 2 پیش ہوں جمع کے لیے واو نون, جب 2 زبر یا 2 زیر ہوں تو یا نون لگتا ہے دونوں کے ساتھ. مسلمن کے ساتھ بھی مسلمین, مسلمین کے ساتھ بھی مسلمین. اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اگلا یہ ٹیبل غور سے دیکھیے. الف لام لگایا 2 پیش والے کے ساتھ, کیا بنا؟ المسلم. اور جمع بنایا تو کیا ہوگا؟ واو نون لگا المسلم. اور 2 زبر والے کے ساتھ کیا لگا؟ الف لام لگا تو یہ کیا بنا؟ المسلمہ, 1 زبر رہ گئی. اور جمع کیا بنا؟ المسلمین, یا نون لگایا. 2 زیر والے کے ساتھ دیکھیں, الف لام جب لگا تو کیا بنا؟ 1 زیر رہ گیا, المسلمی. اور جمع المسلم. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے, ادروائز اسے آپ بار بار کتاب سے بھی پڑھیے. اور جو آپ کو یہ بھیجا جاتا ہے میٹیریل, اس میں آپ کے پاس کل کے سبق میں یہ ہوں گے, اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے اب کون یہ ٹیبل بھائی کرائے گا؟
नया बंदा, चले शकील अहमद आप कराइए भाई। मुस्लिम से जमा बनाना है, दो पेश वाले, सारे दो पेश वालों का पहले कराएं। मुस्लिम से क्या बनेगा? शकील अहमद अनम्यूट कीजिए और प्लीज ये टेबल कराइए जमा का। जी जी जी, ये मुस्लिमून है तो मुस्लिमून हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा इसमें जमा है इसलिए ना, और ये मुज़क्कर है और ये वाव नून लग जाएगा। अगर आपसे जवाब दीजिए, मुस्लिमून का क्या हुआ? मुस्लिमून। मुस्लिमून, वाव नून लगेगा, दो पेश है। जी। मोमिनुन से क्या बनेगा? मोमिनुन, मोमिनून तो मोमिनून का मोमिनून बन जाएगा। मोमिनून। और सालिहुन से सालिहून। सालिहून, सालिहून उनके ऊपर जबर। होगा। काफिर, जी जी। काफिर से काफिरून से काफिरूना। काफिरूना, वेरी गुड। मुशरिकुन से मुशरिकुन से मुशरिकूना। गुड। अभी ये आपको समझ आ गया कि अगर दो पेश हो तो उसकी जमा बनाने के लिए हम आखिर में वाव नून लगाते हैं और नून के ऊपर जबर आते हैं। अब नहीं कोई आपने जी जी आपने जो बताया वो यही है कि दो पेश होंगे तो फिर वाव नून आ जाएगा और जबर और ज़ेर की सूरत में या नून आएगा। ब्रदर आपने सही कहा, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैं वो दो जबर दो जेर वाला करा रहा हूँ, आपके सामने टेबल जो है नजर आ रहा है, आप तवज्जो से इसे देखिए। यस नाहिद आसिफ, प्लीज आप ये दो जबर दो जेर वाला कराइए। मुस्लिमन और मुस्लिमीन क्या जमा होगा? इनकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिमा, मुस्लिमन का होगा मुस्लिम, मुस्लिमीन। और मुस्लिमीन के लिए यानून लगेगा, आखिर में तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमीना, दोनों का एक ही बनेगा। ये देखें पीछे आपको दिखाया था मैंने कि दो जबर और दो जेर वाले के लिए आखिर में यानून लगा के जमा बनाते हैं। तो लिहाजा अब आप बताइए, मोमिनन मोमिनीन से क्या बनेगा? यस नाहिद प्लीज, मोमिनन और मोमिनीन से जमा क्या बनेगा? दो जबर दो जेर वाले से मोमिनीना। मोमिनीन। और सालेहन और सालेहिन से क्या बनेगा? सौलिहीना। वेरी गुड। सौलिहीन का काफिरीन से काफिरीना। वेरी गुड। मुशरिकन और मुशरिकीन से मुशरिकीना। वेरी गुड। चलिए अभी ये कौन कराएगा भाई? ये इसका तो तर्जुमा ही गायब हो गया। ये कोई कंप्यूटर बहुत गड़बड़ करता है, चीजें उड़ा देते। यस मिसिस वलीद आप कराएं, जो आप नए बंदे हैं आपको आता हो, पुराने तो सारे रट कर जो मेरी तरह बैठे हो। हुआ मुस्लिम क्या तर्जुमा होगा? मिसिस वहीद अनम्यूट कीजिए प्लीज, इसका तर्जुमा इशारे के साथ कीजिए। हुआ मुस्लिम। आप नहीं जवाब दे पा रही, चलिए अगला है नईम, मोहम्मद नईम प्लीज अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम का होगा इसका क्या जमा बनाना है हमने, मतलब बताना है आपको। हुआ मुस्लिम, हाँ ठीक है। हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है। वेरी गुड। हुम मुस्लिम। हुम मुस्लिमून वो मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, अंता मुस्लिम तुम मुसलमान हो। आप मुसलमान हो या तुम? ठीक। हाँ अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। वेरी गुड। अंता मुस्लिमून तुम सब मुसलमान हो। नहनु मुस्लिमून वो सब हम सब मुसलमान हैं। आपने कराया तो अभी मुझे याद आ गया, अभी मैं सुना था। हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, अंत मुस्लिम आप मुसलमान हैं, आना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमूना आप सब मुसलमान हैं, नाहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान। चलो जी मुझे भी याद हो गया। आज के नए अल्फाज जो आपने कल पढ़े थे, इससे पहले हम सवाल के लिए दो और अल्फाज भी पढ़ चुके हैं। एक था अलिफ आ यानी हमजा आ, और एक था मन। आज हम पढ़ेंगे हल। हल के मानी भी होते हैं क्या, और इसके जवाब में अगर मुस्बत हो तो उसे कहते हैं नाम यानी हाँ। तो आइए इस पे, ये फिर वैसे ही हो गया, टेबल उड़ा दिया, ठीक है मानते ही नहीं। जी नजमा आप कराइए ये टेबल मेरा पूरा। हल हुआ मुस्लिम क्या जवाब होगा? हल हुआ मुस्लिम
नजमा अनम्यूट कीजिए प्लीज और जवाब दीजिए। हल हुवा मुस्लिम? चलिए वो नहीं कर पा रही। हलीमा, हलीमा प्लीज अनम्यूट कीजिए। हल हुवा मुस्लिम, क्या जवाब होगा? क्या वो मुसलमान है? इसका जवाब क्या होगा, ये तो सवाल है ना। हल हुआ मुस्लिम, क्या जवाब होगा? मैं करूं? नाम नाम हुआ मुस्लिम। उसे करने दो, कोशिश करने दो, कोशिश करने दो। चलिए सॉरी सर, मैं हाथ उठाई थी लेकिन मेरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी और को मौका दे दी। यस, रिहाना सईद, रिहाना सईद, ये भी नया बंदा है मेरी तरह। चलो भाई आप बताओ, हल होगा मुस्लिम, क्या जवाब होगा? रिहाना सईद प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, कौन सा? हल होगा मुस्लिम, इसका जवाब क्या होगा? क्या वो मुसलमान है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। नाम होगा मुस्लिम। आपको पीछे मैंने बताया था जब सवाल में हुआ हो तो उसका जवाब भी होगा आएगा, हुम हो तो हुम आएगा, अंता हो तो जी। आना आएगा, अंता तो नानू। अब लगाते जाइए और जवाब दीजिए। हल होगा मुस्लिम? हम मुस्लिमून। नाम, नाम हुआ मुस्लिम और हम मुस्लिमून, नाम हुआ मुस्लिम। हल अंता मुस्लिम? नाम आना। नाम मुस्लिम। अना मुस्लिम। ओके चलिए, टाइम बहुत हो गया, आई एम सॉरी। तो अभी आपकी रेगुलर क्लास होती है। अल्लाह हाफिज।